السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا دوست محمد شعیب۔ کراچی میں لاک ڈاؤن ہوا ہے، پورا سندھ بھر چکا ہے، پورا سندھ بند پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح پورا پاکستان بھی بند کر دیا گیا ہے۔ دوسرے صوبوں کی بھی خبر یہی ہے کہ پورے پاکستان کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس در افسوس، بہت ہی افسوس کی بات، ہماری عوام، ہم لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اور مذاق سمجھنے کی حد یہ ہے کہ ہم جہاں حکومت ہماری بھلائی چاہ رہی ہے، جہاں حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم گھر پہ رہیں، محفوظ رہیں، اس وبا سے محفوظ ہو جائیں، لیکن ہم نے ان دنوں کو کھیل کود، تماشا، گھومنے پھرنا، گلیوں کے نکڑوں پہ بیٹھنا، کونوں پہ بیٹھ کے، چوراہوں پہ بیٹھ کے گپے لگانا، کرکٹ کھیلنا، فٹ بال کھیلنا، ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں بھائی ہم۔ تو ہمارے لاک ڈاؤن ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کیسا لاک ڈاؤن ہم کر رہے ہیں؟ ہاں، جہاں دیکھتے ہیں پولیس موبائل آئی، پولیس ڈنڈے برساتی ہے تو فوراً گھروں کے اندر۔ یہ ہم ڈنڈوں کی عادی ہیں کیا؟ ہم لاتوں کے بھوت ہیں کیا؟ حکومت ہمیں فیسلیٹیٹ کر رہی ہے، حکومت ہمیں یہ موقع دے رہی ہے کہ ہم اپنے گھروں پہ بیٹھیں، گھر والوں کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں۔ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کیوں گلیوں میں نکل رہے ہیں؟ ہم کیوں سنجیدہ نہیں ہیں آج؟ کیا وجہ ہے آج ہمیں کہ ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے؟ میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس لنک میں آپ دیکھیں، دنیا کا نقشہ ہے، آپ نقشے پہ کسی ملک پہ کلک کریں، وہ بتائے گا کہ روزانہ کی کتنے زیادہ کیسز کرونا وائرس کی دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں 800 سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں۔ ہمیں کب ہوش آئے گا؟ کب ہوش آئے گا ہمیں؟ جب پانی سر سے اوپر چلا جائے گا، جب ہم ڈوب جائیں گے اس کے اندر۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور خاص کر میں یوتھ سے، نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں نوجوانوں سے گھروں میں نہیں بیٹھا جا سکتا۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ باہر نکلیں، بائک پہ گھومیں، دوستی یاری ہے، نکڑ پہ بیٹھنا ہے، چوراہوں پہ بیٹھنا ہے، باتیں کرنی ہے، گپ شپ لگانی ہے، کھیل کود کرنا ہے۔ نہیں بیٹھا جا سکتا۔ مجبوری سمجھ کے بیٹھ جائیں۔ سمجھ لیں کہ آپ بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں تو گھر میں بیٹھتے ہیں نا۔ بیمار تصور کر لیں اپنے آپ کو، بیمار سمجھ کے گھر بیٹھ جائیں بھائی۔ آپ کی ایک غلطی سے کا پورا گھر متاثر ہوگا، آپ کے بہن بھائی متاثر ہوں گے، آپ کے بیوی بچے متاثر ہوں گے، آپ کے ماں باپ متاثر ہوں گے۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور میں تمام مسلمانوں سے گزارش، ایک یہ میری بھی گزارش ہے، جہاں حکومت اتنا لاک ڈاؤن کر رہی ہے، تو اگر اپنے دل پہ ہم پتھر باندھ کے اپنی نمازوں کو گھر میں ادا کر لیں تو انشاءاللہ یہ بھی شرعی طور پہ جائز ہے۔ فرض نمازوں کو بھی آپ گھر میں ادا کر لیں بھائی اپنے۔ اس پہ بہت سی ادلہ ہے۔ سب سے بڑی دلیل میں آپ کو ایک دلیل دے رہا ہوں، صرف ادلت اور بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا جو نماز سے پہلے کچا پیاز یا کچا لہسن کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَلَا يُقَرِّبَنَّ مُصَلَّانَا، وہ ہمارے مسجدوں کے، ہمارے مصلی کے قریب تک نہ آئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پیاز لہسن جو کچا وہ کھا رہا ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ سے بدبو کی بنا پہ دوسرے مسلمان کو ایذا پہنچ رہی ہے۔ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچنا اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ اگر خدا نخواستہ ہم میں یہ وائرس ہو
اور ہم مسجدوں میں جا کے نماز پڑھیں اور ہم سے یہ وائرس کئی لوگوں کو لگ جائے، تو کیا آپ اس کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ سیریس لیں میرے بھائی، اس چیز کو سیریسلی لیں، یہ مذاق نہیں ہے، حقیقتاً مذاق نہیں ہے۔ اپنا ٹائم اپنے گھر میں سپینڈ کریں، نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لیں، اللہ سے ذکر کریں، تلاوت کریں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، پھر میں آپ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں۔ یہ جوش میں کہنے والی بات نہیں ہے، شعور کے ساتھ ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کریں، ایک پاکستانی ہونے کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، اس پورے ملک کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رحم کرے اللہ تعالیٰ انسانیت پہ، وہی رحیم ہے، وہی غفور ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اسی کے آگے ہم ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، اسی کے در کے سوالی ہیں، ہم اسی سے سوال کر سکتے ہیں۔ وہ رحم کرے گا تو رحم ہو جائے گا، اگر وہ رحم نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا بھر کی پوری دنیا، تمام انسان ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، اگر وہ مجھے نفع پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن میرا رب مجھے نفع نہیں پہنچانا چاہتا، تو کوئی مخلوق مجھے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر تمام کے تمام لوگ، جنات تک، فرشتے بھی، سب اکٹھے ہو جائیں، تمام مخلوقات، اور مجھے کوئی تکلیف دینا چاہتے ہیں، اگر میرا رب نہیں چاہتا تو کوئی مجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ منہج ہونا چاہیے۔ یہ وہ منہج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اس منہج کو جانیں، سمجھیں، اللہ پہ توکل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ حفاظت بھی کریں، اپنی حفاظت کریں، احتیاط کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں توکل کی ترغیب دی ہے، تو وہاں ساتھ ہی ساتھ اسباب کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسباب کو اختیار کر کے توکل کریں اللہ رب العزت کی ذات پہ، تو اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس میسج کو شیئر کریں، تاکہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں، ان کی اصلاح ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔